کبھی اللہ کی قدرتوں میں غور کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر فانما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. عربوں سے بات ہو رہی ہے نا، تو سب سے قریب جو چیز ہے پہلے اللہ اس کو ذکر کرتا ہے. اور جس اٹھتے بیٹھے ہوئے ہو کدی انہوں ویکھیا تا کرو کہ کیوں جا بنا ہے. اونٹ کو دیکھو تو صحیح یہ کیسے بنا ہوا ہے، کوئی شے سدھی نہیں، ہر شے ڈنگی چبی ہے، ہر شے. اور کیسی سواری ہے، ریت کا بادشاہ. ہمارا ریت پہ پاؤں پڑ جائے، چھالا پڑ جائے، اور وہ ہزاروں کلومیٹر ریت پر چلتا ہے. اللہ نے ایسے کشن لگائے ہیں اس کے پاؤں میں کہ انہوں ہوندا ہی کچھ نہیں، انہوں ریت کی گرمی لگدی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو یہ کس نے بنایا ہے. پھر اس کے گھٹنے گوڈے کیسے عجیب بنائے ہیں کہ وہ بیٹھتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے. کسی جانور کے ایسے گوڈے نہیں بنائے جیسے اللہ نے اونٹ کے بنائے ہیں. تو یہ کیسے کر لیتا ہے؟ 1000 لیٹر پانی اپنے اندر جمع کر لیتا ہے اور پیاسا 10 دن 12 دن چلتا رہتا ہے. انہوں پانی دی لوڑ ہی نہیں پمدی، وچوں ہی پانی پیندا رہ جاندا ہے. یہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ سارے انسانوں کی، جانوروں کی آنکھوں کے اوپر بالوں کے 2 یہ تار ہیں 2. اور اونٹ واحد جانور ہے جس کے 4 لکیریں، 2 اوپر 2 نیچے، ساڑی ایک ہیٹھاں ایک اتے. اور اونٹ کی 2 اوپر 2 نیچے. جب ریت کا طوفان اٹھتا ہے تو وہ ان کو ایسے ملا لیتا ہے، ریت کا ایک ذرہ اندر نہیں جاتا. چونکہ بالوں کی 2 لائنیں اوپر ہیں، 2 لائنیں نیچے ہیں، وہ ان کو آپس میں پھنساتا ہے تو ایک ذرہ ریت کا اندر نہیں جاتا. اپنے ناک کو بند کر لیتا ہے. آپ بند کر سکیں، بند کر کے دکھاؤ ذرا، کرو. ایڈے وڈے بیٹھے ہو جنے جوان، ناک ذرا بند تک کرتے دکھاؤ. ہو سکتا ہے؟ سڑا تھا ناک بھی نکا جائے. اونٹ کا ناک کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے ناک کے سوراخ کتنے بڑے ہوتے ہیں. جب ریت کا طوفان آتا ہے وہ یوں کرتا ہے اور سارا ناک بند ہو جاتا ہے، فل بند ہو جاتا ہے، اس میں ریت کا ایک ذرہ نہیں جاتا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. او ظالموں ویکھو تو صحیح توڑے رب نے اٹھ نو بنایا کیویں. سبحان. اے جڑی کوہان ہے، جڑی کتے کوہان جڑی ہوندی، یہ چربی ہے. جب اسے غذا نہیں ملتی صحرا میں تو اس چربی کو کھاتا ہے اندر سے اور پیٹ بھرتا ہے اندر سے. ہم پیٹ بھرتے ہیں باہر سے، وہ پیٹ بھرتا ہے اندر سے. اتنی موٹی کوہان اس کے کمر کے اوپر ہوتی ہے. یہ بیکار نہیں ہے، اس سب میں چربی ہے. اور جب صحرا میں چلتا ہے اور گھاس کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں، تو اس چربی سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، پانی کی تھیلیوں سے پیاس بجھاتا ہے. پھر اس کے ہونٹ اللہ نے سارے جانوروں سے الگ بنائے ہیں. سارے جانوروں کے جو ہونٹ ہیں وہ نرم ہیں، وہ کانٹے دار چیز نہیں کھا سکتے. اونٹ آرام نال سارے ککر دے کنڈے کھا جاندہ ہے، چونکہ اس کے یہ ہونٹ پتھر کی طرح ہوتے ہیں. تو وہ کھاتا ہے تو اسے وہ جو کانٹے ہیں وہ چبھتے نہیں، آرام سے اس کے اندر چلے جاتے ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا
مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ذات ہے جس نے نقشے بنا دیے کائنات کے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، دیکھو اس اونٹ کو جس کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ وإلى السماء کیف رفعت، پھر صحرا میں رہتے تھے نا، پہلے جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو آسمان نظر آتا تھا، ہم گاؤں میں جب تھے تو چھوٹے چھوٹے تو اتنا خوبصورت آسمان اور اس میں ستارے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو بلند کس نے کیا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، آسمان کو تیرے رب نے بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اللہ اسے پھیلا رہا ہے۔ یہ آج 100 سال پہلے یہ بات ڈسکور ہوئی کہ آسمان پھیل رہا ہے، ستارے پھیل رہے ہیں، بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، اور یہی دوری ایک دن ان کی قیامت کا سبب بن جائے گی، جب ان کی مقناطیسی طاقت دور ہوتے 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 کمزور ہو جائے گی، ہر شے فنا۔